اب ہم یہاں پہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے بہت سارے مضامین ہم نے پڑھے اور دیکھے کہ کس کس طرح سے ہمیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کا ادب اور تعظیم کرنی ہے۔ اور ہم نے یہ کہا تھا، بلکہ ہم نے نہیں کہا، قرآن مجید نے ہی کہا تھا کہ وہی کل کا کل جو ہے وہ ایمان ہے، یعنی جو مطابقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایمان ہے۔ یعنی ان کے نزدیک، اور یہاں آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ کعبہ کا ہونا اور کعبہ کی طرف منہ ہونا یہ کوئی چیز معنی اس طرح سے نہیں رکھتا تھا اس وقت، کہ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود پھر گئے ہیں وہاں سے، تو پیچھے صحابہ کرام بھی اسی طرح سے پھر گئے ہیں۔ تو بیسیکلی جو صحابہ کرام کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابقت اختیار کرنا ہے وہی ایمان کا حصہ ہے، وہی ایمان کا جز ہے، وہی ایمان ہے، اس کے علاوہ ایمان کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آج بھی ہم جتنا بھی عمل کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، تو وہ تبھی جب ہم عمل کریں گے ان بتائے ہوئے راستوں پر جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، تب ہی ہم ایمان کی حقیقت کو پا سکیں گے۔ پھر اس کے ساتھ بنیادی کچھ شرائط جو اللہ رب العزت نے خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی جن کا اظہار فرمایا، ان میں سب سے بڑھ کر وہ محبت رسول ہے، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت۔ یہ ساری چیزیں، محبت اور اتباع، دونوں چیزیں ملیں گی تب ہی جا کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا، اور اس ایمان کے نتیجے میں آپ کو پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے اور آپ پر انعام و اکرام کیا جائے۔ اب اس کے بعد اس رسول کی کچھ خصوصیات جو ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں کہ اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا۔ اپنا رسول بھیجا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دو شانیں ہیں، دونوں، ایک شان بشریت بھی کہ وہ ہمارے جیسا ہے اور ہم میں سے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ہم میں سے نہ ہوتا، کوئی ایک انوکھی چیز ہوتی نور کی طرح، نور ہے تو وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی الگ شان ہے، لیکن وہ ہم میں سے نہ ہوتا، ہماری طرح کا نہ ہوتا، تو ہمیں وہ سمجھا نہ سکتا، ہمیں وہ بیان نہ کر سکتا۔ وہ اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہمیں جس چیز سے، جس طرح سے بھی سمجھانا چاہے وہ سمجھا سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ تم میں سے اور تمہیں میں سے اس رسول کو جو ہے وہ بھیجا جو کیا کرتا ہے، آیتیں تلاوت فرماتا ہے، آیتیں پڑھ پڑھ کے۔ یہ کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں ہے آیتوں کی تلاوت کرنا اور آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانا اور یہ کہنا کہ یہ قرآن ہے۔ آپ اس سے ان اصحاب کے ایمان کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات اس قدر اپنے معنی اور معارف کے حساب سے، اپنی جامعیت کے حساب سے اس قدر تھیں کہ اس نے قیامت تک کے لیے چلنا ہے، تو ان آیات کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے سامنے، کہ جن کے سامنے ابھی اتنی ایکسپینڈ بھی نہیں ہوئی امت اور اتنا دور تک بھی نہیں پھیلی، تو ان لوگوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کیسے لے آئے، ان لوگوں نے کیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان آیات کو ان کے سامنے تلاوت کرنا، تو یقیناً وہ درجہ ایمان میں اس حساب سے ہم سے کہیں اوپر تھے۔ ویسے تو ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں کہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی میں سے دوسرا پہلو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امی ہونا، تو اب ایک ایسا شخص جو آیات کی تلاوت کرتا ہے تو ان کے لیے ایمان لانا کس قدر، تو دونوں لحاظ سے اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے۔ پھر اسی طرح سے آیاتنا ویزکیکم، اور وہ تمہیں کیا کرتا ہے، نفسن و قلبن پاک اور صاف کرتا ہے۔ اس معاشرے کو آپ اگر اپنے ذہن میں رکھیں اور تصور کریں کہ جہاں ہر قسم کی بدحالی اور پستی تھی، ایک انحطاط زدہ معاشرہ تھا، زوال زدہ معاشرہ تھا، ہر قسم کا ظلم، جبر، ستم اس معاشرے میں ہو رہا تھا، تو اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تربیت کا منہاج تھا، جو تربیت کا منہج تھا جو اللہ رب العزت نے عطا کیا، وہ اس میں جو چیز ہے وہ سب سے پہلے تزکیہ ہے، کہ تزکیہ اختیار کرو نفسن اور قلبن، دونوں صورتوں میں، فزیکلی بھی اور روحانی طور پر بھی، دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو پاک کرو اور صاف کرو۔ تو اس کی تعلیم دینے کے لیے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے اس نبی کا جو ہے وہ نزول ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس نبی کو بھیجا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ تو بیسک یہ تھا وہاں۔
اب انہی میں سے جن صحابہ نے یہ قبول کر لیا اور جن صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا، ان پر ایمان لے آئے، تو ان کے لیے بہرحال یہ بہت مشکل بات تھی کہ ان پر یقین کرنا، وحدانیت الہی پر یقین کرنا، اور اسی طرح سے یہ بہت ہی مشکل مرحلہ تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ابھی دیکھی ہی نہیں ہیں اور وہ چیزیں وقوع پذیر ہونے والی ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام غیوب کی خبر دینے والے ہیں، بتانے والے ہیں۔ تو جن لوگوں نے مانا، ایک تو اکثریت ہوتی تو پھر اور بات تھی، اکثریت کسی بات کو مان لے وہ اور بات ہے، جب اقلیت کسی بات کو مانتی ہے تو اس بات کو ماننا اور اس چیز کو حق سمجھنا، یہ ایک بہت بڑی کسوٹی ہوتی ہے کہ جس پر وہ پورا اترے، اور صحابہ اکرام پورا اترے اور انہوں نے مانا، اور اسی پیغام کو پھر آگے انہوں نے پہنچایا۔ تو اس میں سے وَيُزَكِّيكُمْ، اور پھر نفسن اور قلبن دونوں صورتوں میں ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، اور آپ دیکھ لیں کہ جتنی برائیاں تھیں وہ اسلام میں جو داخل ہو جاتا تو وہ ان سب سے چھٹکارا حاصل کر لیتا تھا، جتنی بھی اس دور میں موجود تھیں۔ اور اس سے یہی منہج جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے تربیت کا، وہی واضح ہوتا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاک کرنے والے اور صاف کرنے والے ہیں ان تمام انسانوں کو جو اس وقت موجود۔ پھر اب اس تزکیہ کے لیے، اس پاکی اور صفائی کے لیے جو چیزیں کارگر تھیں، جو چیزیں دی گئیں، ان کا ذکر ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کہ صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اور کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے مراد یہ قرآن مجید ہے، جو پورا کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے، ضابطہ حیات ہے، جو 1450 سال سے چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک اس نے چلنا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تاج ختم نبوت آپ کے سر انور پر سجا دیا گیا، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ہدایت کے لیے جو بک ہے، ہدایت بک ہے، وہ ہمارے پاس یہ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ ہم اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کتاب پورا جو کوڈ آف لائف ہے، پالیسی بک ہے، گائیڈ بک ہے، اس کو اللہ رب العزت نے پہلی چیز جو تزکیہ کے لیے، پہلی چیز جو تربیت کے لیے دی ہے، وہ یہ کتاب ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور اس نبی کے ذریعے سے، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ذریعے سے جو تربیت کی پہلی چیز کتاب۔ اب اسی کتاب کو قرآن مجید اور پھر قرآن مجید کے مطابق دیگر جتنی کتابیں ہیں، ان کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کتاب کی اہمیت کے حوالے سے، کہ کتاب آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے میں، آپ کی تربیت میں کس قدر کردار ادا کرتی ہے۔ وہ یہیں سے یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب تزکیہ کی بات کی تو پھر اس میں جو منہاج اور طریقہ بتایا، وہ بتایا کتاب کا، کہ کتاب کا علم دیتا ہے، یعنی قرآن مجید کا علم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے۔ اب کتاب میں ہی ایک جگہ پہ مذکور ہے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہدایت پاتے ہیں۔ اور ہدایت اور گمراہی، یہ چیز بیسیکلی جس چیز پر بیس کر رہی ہوتی ہے وہ حکمت ہوتی ہے، کہ وہ احکامات کس حکمت کے تحت اس میں سے لینے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تزکیہ کی تعلیم دینے والے ہیں، وہ اسی کے ذریعے سے بتانے والے ہیں، اسی کی حکمت بتانے والے ہیں، اسی کے اسرار اور اس کے رموز بتانے والے ہیں۔ تو اس کی تعلیم دیتے ہیں، تعلیم کا پھر اسی کے ساتھ جو ان کا پیٹرن ہے وہ ہے۔ پھر اسی طرح سے اور تمہیں وہ اسرار معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، اور ہمارے نہ جاننے کا یہاں پر اوتھینٹیکلی اللہ رب العزت نے خود واضح طور پر بیان کر دیا کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلوم اس طرح سے نہیں ہے۔ اب کوئی اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لے، اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں جاننے والا ہوں، مجھے ہر چیز پتہ ہے، تو وہ اپنے تائیں تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا، اس کو پتا ہوگا، لیکن وہ دنیا میں بے وقوف ترین شخص ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وہ اسرار اور رموز صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی بتانے اور سمجھانے والی ہیں۔ اب ان کے ذریعے سے جو پیٹرن ہے وہ علماء کے ذریعے سے اور دیگر جو بھی ہمارے ائمہ ہیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، اور وہ جو طریقہ ہے
اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے اور لوگوں تک وہ تمام چیزیں جو ہیں ان پر لاگو ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان چیزوں کے بعد جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات فرما دیں، اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں کہ فَاذْکُرُونِی اذْکُرُکُم، کہ تم جو ہے وہ مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اپنے ذکر کی طرف بلایا اور پھر اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا کہ میرا ذکر کیا کرو، تبھی میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہارا ذکر کروں گا، اور اسی طرح سے میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اب ناشکری نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے، ایٹ لیسٹ اس کا یہ وجود ہونا، یہ اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ ہماری زندگیوں میں طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مال کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی ہے، تو ہم اس پر شکوہ کناہ ہوتے ہیں، ہم شکوہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم شکر کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ تو چیز ہمیں دی ہے۔ تو ہم اس پر شکر نہیں کرتے، اس کو یاد نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اس پر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا۔ تو جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے تقاضا کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیشہ انسان کی سوچ اور اس کے جو کچھ وہ سوچتا ہے اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جو کچھ انسان سوچتا ہے اسی طرح سے اللہ رب العزت اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اگر وہ اچھا سوچے گا اللہ رب العزت اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اگر وہ نیگیٹو سوچے گا تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ پھر اسی طرح سے نیگیٹو معاملہ کرے گا۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس آیت کریمہ میں یہ دو چیزیں۔ پھر اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کو کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اگر مشکلات آئیں گی، آپ دیکھیں کہ اس راستے میں، دین اسلام کے راستے میں بے شمار مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اس کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ جب ابتدائے اسلام تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر پریشانیاں برداشت نہیں کی، وہ مشرکین کی طرف سے ہوں، وہ یہود کی طرف سے ہوں، نصارہ کی طرف سے ہوں، کسی بھی طرف سے ہوں، کسی بھی موقع پر ہوں، شیب ابی طالب ہو، وہ طائف کا بازار ہو، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر جہاں جہاں پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زدوکوب کیا گیا، پریشان کیا گیا، اور اظہار ثانیہ کی گئیں، ان سب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ان کے ماننے والوں کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں اور ان کی اس دین کی دعوت دینے والوں کی راہ میں رکاوٹیں کس قدر نہ ہوں۔ تو اس پر فرمایا کہ دو چیزیں بتا رہے ہیں، کلیے کے طور پر بتائیں، ایک نماز اور دوسرا نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، کہ مشکلات پڑھیں تو اس میں صبر کریں، نماز پڑھیں، اللہ کے حضور حاضر ہوں خشوع و خضوع کے ساتھ، اس سے مدد چاہیں نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، تو اللہ رب العزت جو ہے پھر وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر اسی طرح سے جو اگلی آیت کریمہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وقت ہمارے پاس یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ یہاں سے کل آغاز کریں گے اسی آیت کریمہ سے، تو ابھی 1 منٹ سے بھی کم رہ گیا، تو انشاءاللہ یہیں سے بات چونکہ درمیان میں رہ جائے گی تو کل ہی اس سے آغاز کریں گے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ گروپ میں کر سکتا ہے، میں وہاں پہ اس کو رپلائی دے دوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ سر۔